رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. آپ صحابی رسول ہیں, آپ سے کوئی بھی عذر نہیں ہوا, کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. آپ اہل بیت کو جان و دل سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. آپ میرے سونے نبی سے, میرے نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی سیرتوں میں, مستند روایتوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ کے پاس میرے نبی مکرم کے ایک ازار بھی موجود تھی, ایک قمیض بھی موجود تھی, ایک جبہ بھی موجود تھا. میرے سونے نبی کے منہ مبارک, بال مبارک بھی موجود تھے, اور میرے نبی مکرم کے ہاتھوں کے تراشائے مبارک یعنی ناخن مبارک بھی کٹے ہوئے موجود تھے. جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جب وفات پائی قریب تک آپ اس دنیا سے سفر فرما لیتے. آپ نے تمام کو اکٹھا کیا, سب سے فرمایا لوگوں مجھے کوئی اور کفن نہ دینا, میرے سونے نبی کا جو میرے پاس لباس ہے وہ ازار, وہ قمیص مجھے کفن پہنا دینا, میرے سونے نبی کا جبہ مجھے پہنا دینا, میرے سونے نبی کی ایک چادر بھی موجود تھی کہ اس چادر کو بھی اڑا دینا. پھر جو میرے کریم نبی کے منہ مبارک, بال مبارک ہیں, انگور وہ ناخن مبارک ہیں, آپ نے فرمایا کہ انہیں بعد وفات قبر میں دفن کے بعد میری پیشانی پہ رکھ دینا, یوں ہی مجھے دفن کر دینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, رات ہمارے ذہن کی خرابی ہے, وہ سچے عاشق مصطفیٰ گئے, وہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی گئے, وہ بڑے رب کے محبوب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے گئے, کہیں نیک بختوں کے گھر میں بدبخت پیدا ہو جاتے گئے, اور کہیں بدبختوں کے گھر میں نیک بخت پیدا ہو جاتے گئے. جیسے حضرت نوح کے گھر میں ان کا بیٹا ادھر چلا گیا, اور ادھر فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے. اسی طریقے کے ہزاروں واقعات بڑے پڑے گئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین جدھر ہوں اولاد بھی ادھر ہو. یہ آج بھی آپ دیکھ رہے گئے بہت سارے لوگوں کو, جناب والا ابا تو کچھ اور کر رہے گئے, بیٹا کچھ اور کر رہا گئے, باپ کے ہاتھ کہیں اور گئے, بیٹے کے ہاتھ کہیں اور گئے, باپ کا عقیدہ کچھ اور گئے, بیٹے کا عقیدہ کچھ اور گئے. یہ آج بھی آپ پریکٹیکل نقشہ دیکھ سکتے گئے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کی کہ جو خود تو بڑے رب کے محبوب ہیں, لیکن ان کے گھر میں ایک ناپاک, ایک فاسق و فاجر, ایک ظالم بندہ پیدا ہو گیا جس کا نام یزید ہے. ہمیں اس کی ذکر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, بس یہ بتا دو میرے حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. جو ہی باپ کا انتقال ہوا یزید نے فوراً تخت سلطنت سنبھال لیا, اس پہ بیٹھ گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. پھر اسے خطرہ محسوس ہوا, اسے ڈر محسوس ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا میں نمازیں بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور میرے معاملات بھی شریعت سے بڑے دور ہیں. رب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں میں حرام سمجھتا ہوں, اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے انہیں حلال سمجھتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے والا ہوں. اسے یہ بھی پتا تھا میں ایک ظالم ہوں, فاسق ہوں, فاجر ہوں. پھر میں اگر اس وقت کا امیر المؤمنین کہلاؤں, بادشاہ کہلاؤں, پھر میں بیعت کے لیے سب کو بلاؤں. بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں, یہ میری اقتدار کے بیچ میں, میری اقتدار کے بیچ میں روڑا بن جائے گی, میری اقتدار خطرے میں چلی جائے گی اگر ان ہستیوں نے میری بیعت نہیں کی. ان میں میرے نبی کے پیارے صحابہ بہت سارے کثیر تعداد میں تھے, لیکن اس کے دماغ میں جس کا سب سے بڑا خطرہ اور ڈر تھا
کہ انہوں نے بیعت نہ کی میری اقتدار خطرے میں رہے گی، ان کے ساتھ میرا معاملہ بگڑ جائے گا، یہ لوگ کبھی بھی مجھے نہیں مانیں گے، میری بیعت نہیں کریں گے۔ اول نمبر پہ حضرت امام حسین بن علی تھے، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر، تیسرے میں حضرت عبداللہ بن عمر، بہت سارے اجلہ صحابہ میرے کریم نبی کے پیارے صحابہ تھے۔ اس نے فوراً خط جو ہے دائیں بائیں لکھے، ایک بڑا جرنل خط، ایک بڑا پکا قاصد اس نے مدینے کے لیے روانہ کیا۔ مدینے کا گورنر ہے ولید بن عقبہ، اس سے کہا کہ فوری طور دیر مت کرو، امام حسین سے کہو، عبداللہ بن زبیر سے کہو، حضرت عبداللہ بن عمر سے کہو، اور بہت سارے صحابہ کے نام لکھے تھے کہ ان سے کہو فوراً میری بیعت کر لیں، ان سے بیعت لے لو، اگر انکار کریں ان سے مدینے میں لڑائی شروع کر لو۔ اس لیے لوگوں وقت نماز کا ہو گیا، یہ کہہ کے گزر جاؤں، میرے امام حسین نے شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر مکہ بھی چھوڑا، صرف اس لیے کہ ان شہروں میں میرے نبی کے نواسے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں قتل و غارت و خون ریزیاں ہو، اس سے باہر نکل جاؤں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ حسین کو بھی منظور ہوگا۔